طہارت کا لفظ تو ہم بولتے ہیں بہت عام، وضو بھی ایک قسم کی طہارت ہے، غسل بھی ایک قسم کی طہارت ہے، اور طہارت اس لیے ہوتی ہے کہ ظاہری گندگی سے ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ وضو اور غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کر کے ہی ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ نماز پڑھ سکیں اور قرآن مجید کو چھو سکیں، دوسرے فرائض ادا کر سکیں۔ ظاہری گندگی سے اگر ہم اپنے آپ کو پاک نہ کریں، خواہ وہ چھوٹی گندگی ہو جس کو فقہ کی زبان میں چھوٹی گندگی کہتے ہیں جو وضو سے دور ہو جاتی ہے، یا بڑی گندگی ہو جو غسل سے دور ہوتی ہے، اس کے بغیر ہم اس لائق نہیں ہوتے۔ وضو کا پانی بھی جسم پہ سے گزر جائے گا، آپ نہا بھی لیں گے، لیکن یہ تو دل کی گندگی ہے۔ اور طہارت کے معنی پاک کرنا، طاہر کا صیغہ جو ہے اس کے معنی ہے کہ بار بار پاک کرنا اور اہتمام کے ساتھ پاک کرنا۔ عربی زبان میں اس وزن کے جتنے بھی فعل آتے ہیں ان میں یہی ہوتا ہے کہ بار بار کسی کام کو کرنا، وہ کرتے رہنا، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر کے آدمی فارغ ہو جائے۔ مثلا عربی میں ہوتا ہے انزلہ، انزلہ کے معنی اس نے اتارا، اور نزلہ کے معنی یہ ہے کہ اس نے اس کو بار بار اتارا، اتارتا رہا قرآن مجید کو۔ قتلہ کے معنی ہوتے ہیں اس نے مار دیا، قتل کر دیا، اور قتلہ کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مار کے، اس کو کہتے ہیں قتل کر دیا۔ اس لیے طہارہ کے معنی یہ نہیں کہ آدمی نے ایک دفعہ اپنے آپ کو پاک کر لیا اور ایک دفعہ پاکیزگی ہو گئی، بلکہ یہ کہ بار بار پاک کیا۔ جب بھی گندگی ہو تو نفاق کا عمل جو ہے اس سے پاکیزگی کے لیے معلوم مستقل کوشش کی ضرورت ہے، اور مستقل طلب چاہیے، اور مسلسل اس کے لیے دعا بھی چاہیے۔ مسلسل کوشش، مسلسل طلب، مسلسل دعا۔ طاہر کے لفظ کے اندر یہ بات بھی پوچھیدہ، اللہ تعالیٰ کسی لمحے بھی ہماری نگرانی کو چھوڑے نہ، کسی لمحے بھی زندگی کسی مرحلے میں کسی کام میں بھی اس کے ہاتھ سے ہمارا دل چھوٹ نہ جائے، وہ اس کو صاف اور پاک کرتا رہے کہ اس میں نفاق کی بیماری نہ بیٹھ جائے۔ نفاق کی بیماری بیٹھ جائے تو کوئی تقریر اور کوئی کلمہ اور کوئی چیز بھی آدمی کو، سچی سے سچی بات بھی فائدہ نہیں دیتی۔ یہ عجیب بات ہے کہ آدمی بات تو منہ سے سچی نکال لاؤ اور پھر بھی کہا جائے کہ نہیں یہ منافق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی طرز بیان اختیار کیا۔ اذا جاءک المنافقون، منافق آتے ہیں کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ شہادت دینا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کلمہ پڑھنے کا عمل ہو گیا۔ کہ کلمے بھی ہم یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ہوتا ہے کلمہ۔ ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور ہم شہادت دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ شہادت سے ہی آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ منافق بھی یہ کہ نشہد انک لرسول اللہ، نشہد انک لرسول اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تو خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ ان المنافقین لکاذبون واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ تو سچی بات منہ سے نکالنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس بات پر گواہی دی کہ یہ جھوٹے ہیں، اور منافق بھی کہا صاف صاف اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو شہادت دیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کی شہادت قبول نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، اس لیے ان کا عمل تو کچھ اور ہی ہے۔ لیکن یہ تو وہ کٹے منافق تھے جو دل میں اسلام بالکل نہیں تھا، نام کمزوری یا ایمان کے شکار نہیں تھے یہ منافق، بلکہ یہ تو جس طرح ایک قتل آدمی سے خطان ہو جاتا ہے، قتل خطا کہتے ہیں، اور ایک قتل عمد ہوتا ہے، آدمی سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ یہاں پر تو ان منافقین کا ذکر ہے کہ جو سوچ سمجھ کے منافقت اختیار کیے ہوئے تھے، دکھانے کو ایمان لے آئے تھے، در پردہ اسلام کی مخالفت کرتے تھے اور مسلمانوں کو خراب و تباہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ لیکن اس سے یہ ضرور معلوم ہوا کہ زبان سے سچی بات کا نکلنا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آدمی خود بھی سچا ہے۔ جو آدمی اس بات پہ ایمان رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے، اور اصل اجر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ دینا اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ لینا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ تعریف کریں، اگر صدقہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ کہیں تو بڑا سخی ہے، قرآن اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ کہیں کہ دیکھو کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، نیک کام اس لیے کرتا ہے کہ لوگ تعریف کریں کہ بڑا اچھا نیک کام کرتا ہے، تو جو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے دراصل اس کے دل میں تو وہ ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہو تو اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے انعام، اللہ کے علاوہ کسی کا اجر، اسی کوئی وقت دل میں نہیں ہو سکتی۔ تو اگر آپ غور کریں تو پہلے ہی جملہ جو تھا کہ دل کو نفاق سے پاک کرے، یہ بھی ایک لحاظ سے اسی کی توسیع ہے، اسی کی تشریح ہے، اسی کی توضیح ہے، مزید وضاحت ہے، اور اسی کا ایک حصہ نفاق کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے عمل کو ریا سے پاک کرے۔ دوسرے الفاظ میں دعا یہ ہے کہ جو کام بھی میں کروں وہ صرف تیرے لیے کروں اور کسی اور کے لیے نہ کروں، اس سے کوئی غرض اور مقصد نہ ہو۔ کوئی اور غرض اور مقصد ہو تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔